بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے اور خلیفہ راشدین میں ان کا نمبر دوسرا ہے، خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو ترقی اور عزت عطا فرمائے۔ تو یہ منگل کا دن تھا جب اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اور 2 دن بعد اس دعا کا قبولیت کا ظہور اللہ پاک نے دکھا دیا کہ جمعرات کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلے، اور دراصل کفار کے اندر مشورہ ہوا کہ اب بہت ہو چکی، اب محمد کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ، لیکن اس کام کو کون کرے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تک تو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ کام میں کروں گا، اور گھر سے تلوار نکال کے جب وہ چلے تو راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا کہ حضور کی اور محمد کی قتل کی فکر میں جا رہے ہو، اپنے گھر میں دیکھو تمہارے بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہاں گئے اور خلاصہ یہ کہ ان پہ سختی کی، تشدد ہوا، اور بہن بھی حضرت عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا عمر کر لو جو کرنا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ہم نہیں چھوڑنے والے محمد علیہ السلام کو اور ایمان کو اور اسلام کو، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ حضرت عمر نے مارا تھا، ان کا سر پھٹا، وہاں سے خون نکلا، اپنے بہنوئی کو مارا، لیکن اس تشدد کی وجہ سے اور خون کے بہنے سے حضرت عمر کا دل بھی نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، تو قرآن کریم کا وہ نسخہ دکھایا گیا۔ قرآن کی آیتیں جب ان کے سامنے آئیں تو اللہ پاک نے دل کو نرم کر دیا، اور یہ حقیقت میں وہ رسول پاک علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا جو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کی تھی کہ اللہ پاک عمر بن خطاب کو قبول فرما، اور آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ آتے ہوئے دیکھ کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے، جب انہوں نے دیکھا تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ عمر آ رہا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تلوار بھی ہاتھ میں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے شجیع انسان تھے، انہوں نے کہا آنے دو، اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کو قتل کروں گا میں۔ لیکن عمر کے نصیب میں ایمان لکھا تھا، اسلام لکھا تھا۔ اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کے قریب ہونے پر ان کو ایمان اور اسلام عطا فرما دیا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے وہ خدمات انجام دیں کہ آج تک تاریخ کا حصہ بن گئیں اور یاد رکھی جاتی ہیں، اور ایک دہشت بن کے کفر کے اوپر ٹوٹے، اور آج بھی باطل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھبراتا ہے، ان کی نیندیں حرام ہیں۔ حضرت عمر کا کردار اور کارنامے تو بہت دور کی اور بہت بڑی بات ہے، حضرت عمر کے نام سے لوگ جلتے بھی ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، اور جو ہیں ان کی محفلوں کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے حضرت عمر کا نام آنے کے ساتھ ہی۔ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ اور پوری دنیا سے کفر و شرک کو ختم کرنے والے، یہود و نصارہ کی بیخ بنیاد نکالنے والے، اور فرمائے کہ جس راستے سے عمر چلتے تھے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی 43ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، اور ترقی کرتے کرتے دوسرے نمبر کے اوپر پہنچ گئے، اور اس میں بھی حضرت ابو بکر سے مسابقت کیا کرتے تھے کہ میں ان سے بھی آگے نکل جاؤں، لیکن ابو بکر تھے، ان کے نصیب کے اندر جو ترقی لکھی ہوئی تھی وہاں تک کون پہنچ سکتا تھا، اور حضرت عمر واقعتاً حضرت ابو بکر تک تو نہ پہنچ سکے، لیکن ان کا اپنا مقام بھی کچھ کم نہ تھا۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اگر حضور کے نکاح میں ہے تو حضرت عمر فاروق کی بیٹی بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب انہی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، یعنی کہ حضور کے روضہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جگہ مل گئی۔ اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں حضرات اٹھیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے 2 سفیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل و میکائیل، اور 2 سفیر میرے دنیا کے اندر ہیں، ابو بکر و عمر، اور جو ہیں رسول پاک علیہ السلام اکثر ان کو ساتھ رکھتے، ان سے مشورہ کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت پہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیتیں اتاریں،
موافقات عمر کے نام سے کتاب ہے، جس کے اندر 28 آیات جمع کی گئیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منشا پہ، ان کی چاہت پہ اللہ پاک نے اتاری۔ یعنی باقی مسلمانوں کی چاہت کچھ اور تھی، حضرت عمر کی چاہت کچھ اور تھی، اللہ نے حضرت عمر کی چاہت کو وحی بنا کے نازل فرما دیا۔ جیل خانہ جات کا نظام حضرت عمر نے بنایا، فوج اور اس کے ہدیوں کا نظام حضرت عمر نے بنایا، بیوہ یتیم مسکینوں کے لیے فنڈز جاری کیے اور ان کے جو ہیں ماہانہ اخراجات کی ترتیب بنائی، ڈاک کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اور اسی طریقے سے فوجیوں کی تنخواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کا ڈنکا بجا۔ حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں، کافر مورخین انگریز لکھتے ہیں کہ اگر عمر جیسے دو ہوتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام عام ہو جاتا، یا عمر کو ہی اگر 10 سال مزید مل جاتے تو پھر بھی دنیا میں کفر ڈھونڈنے سے نہ ملتا۔ قبلہ اول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے آزاد ہوا کہ جب آپ اس کو لینے کے لیے چلے، اپنے غلام کے ساتھ سواری پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو جب داخل ہو رہے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ غلام سواری کے اوپر بیٹھا، حضرت عمر نیچے بیٹھے ہیں۔ یہود کے علماء کے ہاتھ میں کتابیں ہیں، وہ نشانیاں پڑھ رہے ہیں کہ ان کا خلیفہ آئے گا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ سواری کے اوپر غلام سوار ہوگا، وہ اس کی مہار پکڑ کے چلیں گے، اور ان کے کپڑوں کے اندر جو ہیں پیوند ہوں گی، ان پیوندوں کو گنا گیا اور ان کیفیات کو، صفات کو دیکھا گیا، اور خاموشی سے یہود نے چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دیں۔ اللہ پاک نے بیت المقدس کو فتح کرا دیا، اور بیت اللہ میں بھی حضرت عمر کے اسلام لانے کے اوپر نمازیں شروع ہو گئیں۔ وہاں کے مجمع میں جا کے حضرت عمر نے اعلان کیا، جب مسلمانوں نے نماز پڑھنا چاہیے، حضرت عمر نے کہا کہاں نماز پڑھیں گے؟ صحابہ کہتے ہیں یہیں پڑھیں گے گھر میں۔ آپ نے فرمایا مسجد چلو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر اسلام میں داخل ہو اور نماز گھر کے اندر ہو؟ عمر کے آنے کے بعد اب نماز سر عام ہوگی، مسجد میں ہوگی جی۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت سب نے ہجرت چھپ کے کی، حضرت عمر نے علل اعلان کی، نہائے، غسل کیا، مسجد حرام گئے، اور آپ نے جا کے وہاں پہ اللہ کا شکرانہ ادا کیا، اور کفار کے مجمع کے اندر جا کے اعلان کیا کہ جس کا دل چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، اس کے بچے یتیم ہو، وہ میرا پیچھا کرے، مجھ سے مقابلہ کرے۔ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کا پیچھا کرتے، اور علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آ گئے۔ لیکن صرف یہی نہیں، حضرت عمر کا تقویٰ بھی مشہور ہے۔ راتوں کو رویا کرتے، راتوں کو پہرا دیا کرتے، لوگوں کی حفاظت کیا کرتے، غریبوں کی مدد کیا کرتے، رات کے اندھیروں میں لوگوں کی تحقیق کر کر کے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ روپ ہے کہ پوری دنیا کا کفر آپ سے جو ہے گھبرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ بادشاہ اپنی خواب گاہوں میں اپنی ملکاؤں کے ساتھ سوتے ہوئے ڈر کے اٹھ جایا کرتے، اور پوچھا جاتا کیا وجہ ہے، کہتے ایسا لگتا ہے کہ عمر آ گیا۔ عمر تو نہیں آ گیا۔ بتانے والے بتاتے کہ بادشاہ سلامت، عمر تو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے، اور آپ یہاں پہ ڈر رہے ہیں، یہاں پہ ڈر رہے ہیں۔ کہیں تو ایسا دبدبا اور کہیں ایسا تقویٰ کہ رو رہے ہیں۔ اور کہا کہ نیل اور دجلہ کے کنارے بھی اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر سوال تم سے ہوگا، کیونکہ تمہاری خلافت ہے، تمہاری خلافت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک دوبارہ ہمیں کوئی عمر جیسا عطا فرمائے کہ اللہ پاک جو ہیں آج کے کفر کو بھی جو ہے زمین بوس کر دیں، اور آج کا باطل بھی جو ہے دوبارہ سے جو ہے رول بیک ہو جائے اور پیچھے ہٹ جائے، اور اس کے عزائم خاک میں مل جائیں۔ اللہ پاک ہمیں دوبارہ سے ایسی شخصیت کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔